میرے پاس ایک بڑا اہم سوال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ڈیٹیل اس کا ذکر کروں اور اس مسئلے کی وضاحت کروں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ 2 آیات اس مسئلے سے متعلق ہیں، میں ان 2 آیات کی تلاوت کروں، ترجمہ کروں اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اذن ہے۔ اب اذن کے مختلف تراجم کیے گئے، یعنی نقصان ہے، تکلیف ہے، یا گندگی ہے، نجاست ہے، یہ مختلف اس کے معانی بیان کیے گئے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اذن ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 222، یعنی 222۔ اگلی آیت ہے، اس میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے جس طرح تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اب ان 2 آیات میں 2-3 الفاظ ہیں کہ جو بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا تم آؤ ان کے پاس۔ اب یہ اللہ نے جو حکم دیا، اس سے مراد شرعی حکم نہیں ہے، اس سے مراد فطری حکم ہے۔ یعنی فطری حکم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے، انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ یہاں پر امرہ سے مراد حکم شرعی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں، ہاں دونوں طریقے تو موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں حکم اس ایک طریقے کا دیا ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ڈالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا اس عمل کا۔ تو اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی یہاں پر اللہ نے شرعی حکم دیا، بلکہ یہ انسانی فطرت میں تھی یہ بات، اللہ نے فطرت میں ہی ڈال دی تھی بات۔ یہاں امر سے مراد یعنی فطری حکم مراد ہے کہ انسان اس کے علاوہ دوسرا فعل کر ہی نہیں سکتا، یہی فعل کرتا ہے انسان، یہی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اس لیے یہاں پر من حیث امرکم اللہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں، انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اس بات کو ڈالا ہے کہ انسان اس فعل کو اس راستے سے کرتا ہے۔ اب جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرث کا لفظ استعمال کیا، یعنی کھیتی کا۔ اب یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بطور سیرگاہ کے ہیں یا تفریح گاہ کے ہیں یا سیکس سمبل ہیں، یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حرث کا لفظ استعمال کیا، یعنی کھیتی کا۔ تو واضح بات ہے کہ جب ایک کسان ہوتا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی فصل ہوتی ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، تو وہ ہر لحاظ سے خیال کر کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ وہ موسم کا بھی خیال کرتا ہے، وہ وقت کا بھی خیال کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا بھی خیال کرتا ہے، اور وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ شوہروں کے لیے، خامندوں کے لیے یہ تفریح گاہ ہیں یا یہ سیر گاہ ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ حرث ہیں۔ اب یہ حرث کنایتاً استعمال کیا گیا ہے، اور پورا قرآن مجید آپ پڑھ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کے اس تعلق کو بیان کیا ہے،
اس جنسی مواصلت کو، جنسی تعلق کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو قرآن مجید نے ہمیشہ کنایہ میں بیان کیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اولا مستم النساء کہا کہ عورتوں کو جب چھوا ہو، اب مس کرنا، لمس کرنا، اس سے مراد چھونا ہے، ٹچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے در حقیقت تعلق زوجیت کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں حیا نہیں کرتا، یعنی لحاظ نہیں کرتا کہ میں کسی مکھی اور مچھر کی میں مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے تو کنایتاً بیان کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شرفاء کے لیے، مہذب لوگوں کے لیے اور سنجیدہ لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، وہ اس اشارے کو انہیں سمجھ جانا چاہیے۔ یعنی اس پر سوال اٹھانا یا اس کی کوئی توجیہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہو گئی۔ اب یہ فطرت میں کیسے داخل ہوئی؟ اب آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس غیر فطری فعل میں ملوث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے تو اس جہان میں، دنیا میں کوئی قوم بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو بھیجا اور پھر اللہ نے اس قوم کو مجرم قرار دیا، یعنی یہ فاسق و فاجر اور مجرم اور کافر قوم قرار پائی اپنے اس فعل کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیوں مجرم قرار پائی؟ اس غیر فطری فعل کی وجہ سے۔ جب غیر فطری فعل ہے یہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو یہ غیر فطری فعل بھلا نکاح کے بعد اس کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے جو ہے ہی غیر فطری؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا ہے، اب اس کے بعد بھلا اس پر سوال اٹھانا، اس پر اعتراض کرنا یا اس کے حوالے سے کوئی توجیہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سوائے فسق اور فجور کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اور اپنی فطرت سے بغاوت کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اس کو بیان کر دیا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری کھیتیاں جہاں سے تم آؤ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وقدموا لانفسکم، کہ تم آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے۔ اب آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ واضح بات ہے، اس سے مراد نسل ہے، اولاد ہے، ذریت ہے، آنے والی جنریشن ہے، وہ مراد ہے۔ تو وہ جنریشن کی پیدائش کہاں پر ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے؟ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ بھی پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ اب پھر اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے تم نے ملنا ہے۔ تو یہ اس معاملے میں میرے پاس چونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال آیا اور آتا رہتا ہے، لوگ اس معاملے میں پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت بے حد ضروری تھی، اس مسئلے کے حوالے سے بتانا بے حد ضروری تھا۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کی روشنی میں بعض احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کو نقل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حدیثیں اس معیار کی ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان دو مقامات پر اس مسئلے کو واضح کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس پر کسی قسم کی مزید گفتگو کی جائے۔